ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی آل نبی کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی الحجہ کا ہے اور آخری تاریخیں ہیں، اور یہ ہفتہ گزر جانے کے بعد مذہب اسلام کا نیا سال جس مہینے سے لگتا ہے اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے. مذہب اسلام میں جس مہینے سے نیا سال لگتا ہے اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ہفتے کے بعد محرم الحرام لگ جائے گا، بلکہ آنے والے جمعے میں محرم الحرام کی انشاءاللہ تعالی پہلی تاریخ ہوگی، آنے والے جمعے میں انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ جس میں حجاج عظام نے اپنے حج کو پڑھا ہے، لاکھوں لوگ حرمین شریفین گئے، اور اسی مہینے میں جو ہے حاجیوں کا حج ہوتا ہے. اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظمیٰ اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، جس کو ہم قربانی بولتے ہیں. تو دین اسلام کا سال کا آخری مہینہ، اس میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی جاتی ہے. اور دین اسلام کا پہلا مہینہ جو سال کا ہے اس میں بھی تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں گے تو سلسلہ بسلسلہ اس میں بھی بزرگان دین نے، دین کے رہنماؤں نے عظیم قربانیاں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ الاثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. بے شک مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اور کتاب اللہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اللہ نے مہینوں کو بھی مقرر فرمایا ہے.
منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ تفسیر پڑھیں گے تو فرمایا جاتا ہے وہ 4 مہینے رجب المرجب کا ہے، محرم الحرام ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم کی تفسیر جب پڑھیں گے تو مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان 4 مہینوں کو شمار کرتے، محرم الحرام کا بھی ذکر فرماتے۔ محرم الحرام کے معنی کیا ہے؟ محرم الحرام کے لفظی معنی کیا ہوں گے؟ تو اس کا بھی مطلب یہی نکلتا ہے یہ مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ اب مزید یہیں پر بات ہو گئی تو میں اور مزید آپ کے علم میں اضافہ کروں۔ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں آپ کو فکر ہوئی کہ ہماری تاریخ کے اوراق میں اب لوگوں کو جو ہے ہمارے دین اسلام کی تاریخ کے اوراق معلوم دین اسلام کے طریقے سے ہونے چاہیے، بلکہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے نہیں۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب۔ ان کو فکر ہوئی اور آپ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ عیسوی تاریخ یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں یاد دہی کے لیے، یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے اسلام کے بیٹے نہ لکھیں، بلکہ ہم اپنی تاریخ کو اپنے ہی اعتبار سے لکھیں۔ تو جب یہ مشورہ ہوا اسلام کے بیٹوں کا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی تطبیق کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ مختلف مشورے دیے اسلام کے بیٹوں نے اس زمانے میں صحابہ اعظام میں سے۔ کسی نے کہا حضور نے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے مذہب اسلام کی دعوت دی پہلی مرتبہ، اور آپ نے توحید کی دعوت دی، رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سے لکھا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، انقلابی تاریخ جو ہے ہمارے نبی کی زندگی میں وہ ہجرت ہے۔ حضور نے جس دن ہجرت کی مکے سے مدینے کی جانب، اس وقت سے تاریخ کو لکھ دیا جائے اور اسی کے مطابق اسلام کے بیٹے اپنے معاملات کو یاد رکھیں، اسی کے مطابق لکھیں۔ اس پر مختلف مشورے ہوئے، کلام ہوا۔ حضرت عثمان غنی کا جو مشورہ تھا بڑا لائق قبول تھا۔ چند مشورے ہوئے، کسی نے کہا اب یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ مقرر فرمایا ہے، یہ تو قرآن سے ظاہر ہو گیا، 12 مہینے پہلے سے ہی ہے، اللہ نے ان کو مقرر پہلے سے ہی فرمایا۔ لیکن مذہب اسلام میں اب ان مہینوں کی ترتیب رکھی جا رہی ہے، اور محرم الحرام ہو یا دیگر مہینے ہو، سب مہینے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر فرما دیے۔ اب حضور کی جو ہجرت ہوئی وہ ربیع الاول شریف میں ہوئی، تو کسی نے کہا کہ پہلا مہینہ پھر ہجرت کے اعتبار سے ربیع الاول ہو جائے گا، پر مشورے ہوئے لیکن اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن عظیم نے جو مقرر کر دیا ہے اس کے برخلاف کسی کا کلام نہیں چلتا۔ اور محرم الحرام حضور کی امتوں سے پہلے سابقین امت میں بھی یہ پہلے ہی مہینہ مانا جاتا تھا، یہیں سے اسٹارٹ ہوتا تھا، محرم الحرام سے، اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا تھا۔ پہلی امتوں میں بھی اس کا علم تھا، کیونکہ اللہ نے زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ 12 مہینوں کو بھی پیدا فرمایا، جیسے قرآن سے ظاہر ہوتا ہے ما خلق السماوات والارض منها 4 حرم ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا۔
قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ساتھ میں 12 مہینوں کو بھی مقرر فرمایا. تو مشورہ یہ ہوا کہ ہجرت کو جو ہے حضور کی ہجرت کے اعتبار سے لکھا جائے گا اور مہینہ جو ہے محرم الحرام سے ہی شروع کیا جائے گا. سال کا مہینہ پہلا محرم الحرام سے رہے گا اور تاریخ کو جو لکھا جائے گا وہ انقلابی تاریخ یہ تھی کہ حضور نے پہلی ہجرت کب کی اس کے اعتبار سے لکھا جائے گا. تو یہ ہجری جو دیکھتے ہیں آج جو چل رہی ہے 1446 ہجری، تو حضور کو مکے سے مدینہ ہجرت کے ہوئے 1446 سال ہو گئے اور یہ 11واں مہینہ چل رہا ہے. 1446 سال اور یہ 11واں مہینہ چل رہا ہے اور محرم جب لگے گا تو 40 سال ہو جائیں گے 1400 حضور کو مکے سے مدینہ ہجرت کی ہوئی. سبحان اللہ، حضور کی ہجرت کی اتنی برکتیں ہیں کہ آج بھی ٹوپیوں میں مسلمان نظر آ رہے ہیں. یہ انقلابی تاریخ تھی. تو میں نے یہ معلوماتی باتیں رکھی تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. تاریخ کے اوراق روشن ہونے چاہیے، چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. یہ محرم الحرام ابھی آنے والا ہے. الحمدللہ اس کی برکتیں جو کتابوں میں علماء ربانیین نے لکھا ہے اور اس کی تشریح جو کی ہے، اس کی تصحیح جو کی ہے، یہ پوری امت کے سامنے ظاہر ہے. صرف اتنا ہے امت کو چاہیے کہ اس کو سمجھ کر لے اور اس کی اہمیت اور برکت کو جانے. صرف لوگوں کا کام ہے کہ یا تو پڑھ کے لے یا سمجھ کے لے. جب سمجھے گا یا پڑھے گا تب نہ روشن اس کا ذہن ہوگا، اس کا دل تب کہیں جا کر کے ہرا بھرا ہوگا، تب بات سمجھ میں آتی ہے. محرم الحرام عظمت والا ہے، برکت والا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب پہلی تاریخ محرم کی لگ جائے تو نماز نفل ادا کرے شکرانے کے طور پر اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور مراقبہ کرے اور یہ دیکھے کہ میری زندگی میں کتنے گناہ ہوئے اور گناہ ہو گئے ہیں تو رب کی بارگاہ میں پشیماندہ ہو، توبہ استغفار کرے. اور فرمایا حضور نے اللہم ارحمنی وتجاوز عنی ورحمنی واحفظنی، اور فرمایا من کل آفہ. یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اور تم نے جو محاسبہ مراقبہ اپنی زندگی کا کیا اور رب کی بارگاہ میں جھکنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو پورے سال کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے گا. یہ برکتیں ہیں محرم الحرام میں عبادت اور رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی برکتیں ہیں. جب رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جب رب کو اپنا محافظ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی حفاظت آفات و بلیات، جنات، جادو ٹونا اور ملعون سے محفوظ فرما دیتا ہے. حاسدین کے حسد، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما دیتا ہے. یہ محرم الحرام کے تعلق سے میں نے تاریخی بات بولی، اس کو ذہن میں رکھنا. اب یاد رکھنا اللہ رب العزت یہ محرم الحرام آ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور میں اصلاحی بات تھوڑی سی کر جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے باجوں کو، تاشوں کو اور بانسریوں کو مٹانے کا مجھ کو حکم دیا ہے. اور ایک حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 2 ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خود اللہ کے رسول میری امت میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو باجا، تاشا اور کھیل تماشے کو جائز کہہ لیں گے اور جائز مان کے اس کام کو کریں گے. اللہ کے رسول کی ایک صحابیہ ہے ام عطیہ، وہ کہتی ہے نباہا نحیہ، وہ کہتی ہے محرم الحرام میں ہی نہیں بلکہ مطلقاً رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نوحہ گانا سختی سے حضور نے منع فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی 7ویں پارے میں اور آیت کریمہ بڑی روشن ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے مسلمانوں ان لوگوں سے دور رہو جو اپنے دین کو کھیل تماشا اور باجا بجانے کا ذریعہ بناتے ہیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے مسلمان ان لوگوں سے دور رہو جو اپنے دین
دین کو کھیل تماشا بنا لیے اور فرمایا اللہ رب العزت نے وغرتہم الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی میں غرق ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے صرف دنیا ہی سمجھا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں دنیا ہی سمجھا ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں منہ دکھانے کا کوئی بھی انہوں نے سوچا نہیں ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اسی کے تعلق سے ایک آیت کریمہ اور ہے، الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، وہ لوگ جو اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، تو وہ دنیا کی زندگی میں غرق ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے صرف اپنی زندگی میں دنیا کو سمجھا ہے اور کچھ نہیں سمجھا۔ یہ میں نے چند باتیں شروع میں اس لیے بول دی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ ایک تو بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے، امت میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ڈھول تاشوں کو جائز بنا لیں گے، کھیل تماشوں کو جائز بنا لیں گے، اور ایک حدیث میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا باجا تاشا اور بانسریوں کو مجھے مٹانے کا حکم دیا ہے، اور حضرت ام عطیہ کہتی ہے حضور نے فرمایا ہے نوحا کہنا ہم کو منع قرار دیا ہے۔ اسی کے تعلق سے مختلف حدیثیں ہیں، اور سب سے بڑی کتاب اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، یہ تو رسول اللہ کی باتیں بولی، اب اللہ کی بات بول رہا ہو، ان لوگوں سے دور رہو جو دین کو، دین اسلام کو، دین اسلام اللہ کو پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے، اور اللہ مذہب اسلام کے تعلق سے کلام کر رہا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں سے دور رہو جو دین اسلام کو کھیل تماشا بنا لیے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے زندگی میں بھی صرف دنیا ہی جانا ہے، دنیا میں جینے کے چکر میں یہ بالکل یہ تو ہے غرق ہو چکے ہیں، اور ان کی عقل پر تالے لگ چکے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے اور حدیث پاک سے معلوم ہو گیا دین اسلام کیا چیز ہے۔ اب ذرا سمجھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا عالم میں سب سے عظیم شخصیت کا نام ہے، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عظیم شخصیت نہیں، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر انسانیت کی جماعت میں کوئی بھی ان سے عظیم نہیں ہے، اور بلکہ نبوت کے تاج پہننے والے انبیاء اعظام بھی ان سے بڑھ کر اور کوئی سردار نہیں ہے۔ تو پتا چلا حضور دنیا میں سب سے عظیم شخصیت ہے، سب سے عظیم پیغمبر ہے، سب سے عظیم رسول ہے، تو پتا چلا یہی دین اسلام کو لانے والے، دین اسلام کو پھیلانے والے، اور حقانیت کا ڈنکا بجانے والے، اور برے کاموں سے بچانے والے، اگر سب سے عظیم کام اگر دنیا میں کیا ہے تو ہمارے نبی نے کیا ہے، ہمارے رسول نے کیا ہے، ہمارے آقا نے کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں مختلف انداز میں بتاؤں گا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، 1446 سے پہلے مذہب اسلام کی تاریخ کو اٹھائیں، اس سے پہلے تاریخ کو اٹھائیں، حضرت آمنہ کے گھر میں ٹوٹے چھپر میں آنے سے پہلے 571 عیسوی سے پہلے مکے کی تاریخ کو اٹھا لے، مکے کی تاریخ میں ایسا اکثر ہوتا تھا کہ باجا گاجا تماشا شراب نوشی عیاشی کھیل یہ اس کو عظیم سمجھتے تھے، اور کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، بلکہ دین کو سمجھنا مشکل ہو چکا تھا، حق کو سمجھنا مشکل ہو چکا تھا، خدا کی معرفت جاننا یہ مشکل ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بعد میں 500 برس کے بعد حضور کو سردار الانبیاء بنا کر کے، محسن انسانیت بنا کر کے آمنہ کے گھر میں بھیج دیا، اور آمنہ کے گھر سے رہ کر کے شہر مکہ میں 40 سال گزار دیا، اور ان 40 سال میں اعلان نبوت سے پہلے ایسی تبلیغ کی آپ نے انسانیت کے لیے کہ انسان جو عورت کو جلاتے تھے تو ان کو جلانا بند کر دیا، انسان کو غلام بناتا تھا تو غلامی سے نکال کر کے ان کو آزاد کرانا حضور نے بتلا دیا۔ بلکہ آپ جان لیں کھیل تماشا تاشا یہ عام تھا، لیکن حضور نے آج سے 1400 برس پہلے مکے میں ان تمام کو مٹا دیا، اس لیے حضور نے کہا ہے اللہ نے مجھے باجا تاشا اور جو ہے بانسریوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور حکم دیا تو خدا کے مصطفیٰ جان
مستفا نے رحمت نے اس کو مٹایا بھی ہے، اس کے خلاف تعلیم بھی دی ہے، اور لوگوں کو جو ہے عام انسان سے زمین سے اٹھا کر کے انہیں صحابیت کے درجے پہ لا کے رکھ دیا، یعنی عظیم شخصیت بنا دیا۔ تو پتا چلا، مختصر سمجھ لے، حضور کی تشریف آوری مقصد یہ ہے لوگوں کو برائی سے بچانا، گناہوں سے بچانا، راہ حق پہ لانا، قرآن کے قریب کر دینا اور اپنی سیرت طیبہ کے قریب کر دینا، یہ حضور کی زندگی کا مقصد تھا۔ اب ذرا سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے رسول سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کے بعد میں آج تک بزرگان دین سے مطلب یہ ہے کہ حضور کے دین کو آگے پہنچانے والے، حضور کے دین پر چلنے والے، حضور کی دین کی رہنمائی کرنے والے، حضور کے دین کی نشر و اشاعت کرنے والے۔ جب قرآن کتاب میں یہ کاغذ پہ لکھا نہیں تھا تو کاغذ پہ لا کے رکھا تاکہ تم پڑھ لو اور ہدایت پا جاؤ۔ جب حدیث پاک مختلف زبانوں میں یاد تھی لیکن کاغذ پہ نہیں تھی تو محدثین کی جماعت نے اس کو جمع کیا تو بخاری کی شکل میں، مشکات کی شکل میں، سنن ابن ماجہ کی شکل میں، یعنی مختلف حدیثوں کی کتابیں بنائی تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے، سیدھی راہ نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں حقانیت معلوم ہو جائے۔ یہ تمام علماء دین کرتے چلے آئے ہیں، اور یاد رکھو ہر زمانے میں اصلاح ہوتی رہی، ہر زمانے میں دین اسلام کو اوپر پہنچایا گیا ہے، کیونکہ خدا کو دین اسلام پسند ہے اور دین اسلام ہی حقانیت پر ہے۔ تو پتا کیا چلا، ہر زمانے میں علماء دین، بزرگان دین سے مراد علماء ربانیین ہے، جو سچے وارث انبیاء ہے، جو جانشین مصطفیٰ جان رحمت ہے، جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں اور اس کے مطابق قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ سے محبت ضروری، اس کے ساتھ ساتھ علماء ربانیین یعنی بزرگان دین سے بھی محبت ضروری ہے۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ محبت کا سچا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم کو فالو کیا جائے، ان کے راستے پہ چلے جائے، ان کی باتوں کو اپنایا جائے۔ یعنی محبت کا مطلب یہ ہے حقیقت میں اور سچائی کی روشنی میں یہ ہے کہ بزرگان دین کے بتائے ہوئی تعلیم پر اس کو فالو کیا جائے، ان کی راہ پر چلا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع و پیروی کی جائے۔ ان سے محبت ضروری ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا درجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائے، ان کی بتائی ہوئی تعلیم کو فالو کیا جائے۔ اب ذرا دیکھیں، اس زمانے میں عام سا ہو گیا ہے، غیر شعوری اور غیر اسلامی، بلکہ عروس ہو یا قوالیاں ہو اور یا کوئی بھی مہینہ ہو، جب عقیدت کا مہینہ آتا ہے تو لوگ بڑی آسانی سے دین اسلام کو ڈائمچ کر دیتے ہیں، دین اسلام کو منتشر بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے کو ہم عقیدت مند جانتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کو چھوڑ کر کے اور اسلام کا بڑا ٹھیکیدار ظاہر کر دینا، یہ غفلت کی زندگی ہے، یہ غفلت کی زندگی ہے، یہ غفلت کی زندگی ہے، یہ دھوکہ لینے والی، دھوکہ دینے والی زندگی ہے۔ ابھی محرم شریف آئے گا، لوگ اپنی عقیدت کو ظاہر کریں گے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ عظیم طریقے اپناتے ہیں۔ رافضیوں کا طریقہ ہے، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو روتے اور پیٹتے ہیں، اور خارجیوں کا طریقہ ہے جب محرم آتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، محرم الحرام میں نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت کو حاصل کرتے ہیں اور دین پر قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ محرم الحرام تعلیم دیتا ہے۔ محرم الحرام گاجے باجے تماشے اور کھیل کود کا تعلیم قطعی نہیں دیتا، بلکہ محرم الحرام کے مہینے میں بزرگان دین کی طرف منسوخ کر دینا کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، بلکہ جب تک گاجا باجا شور نہیں ہوگا، اسلام کی شان معلوم نہیں ہوگی، بلکہ یہ غلط فہمی ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں جب تک گاجا باجا کھیل تماشا نہیں ہوگا، جب تک اسلام کی شان معلوم نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ بازی ہے۔ بلکہ اسلام کی شان کیسے معلوم ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسلام کی شان مسجدوں کی آذان سے شان معلوم ہوتی ہے، مذہب اسلام کی شان مسجدوں کو آباد کرنے سے شان معلوم ہوتی ہے، مذہب اسلام کی شان مسجدوں میں نماز پڑھنے سے شان معلوم ہوتی ہے۔ جب جمعہ آتا ہے اور جمعے کے ساتھ کثرت سے نماز پڑھی جاتی ہے، جب ٹوپی اوڑھ کے آتا ہے اور ٹوپی اوڑھ کے گھر جاتا ہے تو دیکھنے والوں کی نظر میں مذہب اسلام کی شان معلوم ہوتی ہے۔
یہ سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مذہب اسلام کی شان نماز آباد کے نمازیں پڑھنے سے، مذہب اسلام کی شان معلوم ہوتی ہے مسجدوں میں آذان ہو جانے سے۔ یہ ہے مذہب اسلام کی شان ظاہر ہونے والے ذرائع۔ یہ سارے کام جو خرافات اور بدعات اور وحیات کے ہوتے ہیں، یہ سب مذہب اسلام کو ڈیمیج کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ بدنامی کا کام ہے۔ اگر تم کہو کہ یہ جو ہے شان والی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بزرگوں کی بدنامی ہے۔ ارے تم نے دیکھا ہوگا کبھی باجا تاشا کھیل تماشے کے ذریعے کوئی غیر آدمی مسلمان ہوا ہو تو تاریخ میں آج تک مجھے بتا دے کوئی نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن مذہب اسلام اتنا سچا اور سادہ شرافت والا مذہب اسلام ہے، اسلام کے بیٹے جتنے اس میں عمل کرتے ہیں اور ان کے انداز کو دیکھنے کے بعد لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آج تک کوئی بتا نہیں سکتا کہ اسلام کے فالوور جو لا علم ہے، گاجا باجا تاشا تماشا واہیات خرافات بدعات کے ذریعے کوئی اسلام میں داخل ہوا ہو۔ معلوم ہے آپ کو؟ اسلام اتنا سیدھا سادہ سادگی والا شرافت والا مذہب اسلام ہے، اس کے جو احکام ہے، جب احکام کی پابندی بیٹا اسلام کا کرتا ہے تو اسلام کے بیٹے کی زندگی دیکھنے کے بعد غیر بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی رمق ہے۔ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے راستے مت نکالو۔ غیر بھی دیکھتا ہے یہ طریقوں کو تو یہی کہتا ہے وہ، ارے ہمارے مذہب میں اور ان کے مذہب میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہے اور آج تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہ ہم جانتے ہیں، ہم جب قوم کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو سوالات کا جوابات ہمیں دینا پڑتا ہے، لا علم لوگوں کو دینا نہیں پڑتا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ مذہب اسلام کے بیٹے جو واہیات خرافات بدعات اور کبیرہ گناہ کے کام جو کرتے ہیں محرم الحرام میں، جو اسلام کے بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ ان کے مذہب میں ہمارے مذہب میں کیا فرق ہے، تو کوئی جواب دے پائے گا؟ ارے جب تک دین میں مذہب میں فرق نہیں ظاہر کرو گے جب تک مذہب اسلام کو عروج نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا کام کرنے والا خلاف شریعت مجھے بتاؤ کوئی بھی، اگر کسی کو بھی کلمہ طیبہ پڑھایا ہو، کسی کو بھی اسلام میں داخل کر لیا ہو، نہیں، بلکہ مشکل تو یہ ہو چکا کہ خود دین نہ سمجھ سکے، مشکل تو یہ ہو گیا کہ غلط فہمی کا شکار ہو سکے اور ذہن کو اچھا نہ کر سکے، مشکل تو یہ ہو چکا کہ اپنی رہنمائی نہ کر سکے، زندگی تاریکی میں گزار رہے ہیں، مشکل تو یہ ہو چکا کہ حضور کی زندگی نہ سمجھ سکے، اسلام کی نظریے اور خیالات کو نہ سمجھ سکے۔ افسوس والی باتیں ہیں یہ، بہت افسوس والی باتیں۔ بہت سوالات ایسے ہیں جو بالکل ذہن کے اوپر والے حصے میں بھی نہیں آتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اچھا یہ بتاؤ دنیا میں قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ یہ دنیا والوں کی کتاب ہے یا اللہ کی کتاب ہے؟ ذرا زور سے بولے، اللہ کی کتاب ہے، 7واں پارہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، مسلمانوں ان لوگوں سے دور رہو جو اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے۔ اب کھیل اور تماشا جاننے کے لیے کوئی بڑی کتاب کی ضرورت نہیں، ان دو کی ضرورت ہے، آنکھ دماغ، ان دو کی ضرورت ہے، آنکھ اور دماغ۔ اب یہ دو کام دکھے تو سمجھ لینا اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے دور رہو، ان لوگوں سے دور رہو، یہ حکم الہی ہے، ان لوگوں سے دور رہو جو دین کو کھیل اور تماشا بنا رہے، اور سمجھ لینا یہ دنیا کی زندگی میں غرق ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر۔ اگر ایمان سے میں کہتا ہوں، اگر ضد اور ہٹ دھرمی سے انسان کام نہ لے،
اور ایمانداری سے اور انصاف کی نظر سے آخرت کو اور اللہ رسول کی بارگاہ میں منہ دکھانے کو یہ سوچ کے پیش نظر علماء کی باتیں سنے تو میں کہتا ہوں کل تو جنت ملے گی ہی، دنیا میں اس کو خوشیاں مل جائیں گی۔ ضد اور ہٹ دھرمی سے باتوں کو نہ لے، بلکہ انصاف سے لے، انصاف سے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں منہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے۔ علماء کی جماعت ہو، صحابہ کی ہو، انبیاء کی ہو، رب کی بارگاہ میں سب کو کھڑا ہونا ہے، عام انسان ہو یا خاص انسان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ مقامات پر فرمایا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب کو کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یعنی کل قیامت کے دن انسان تو دور کی بات ہے، یہ زمین بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی، بلکہ جو جو اشیاء ہیں وہ بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو جوابات دینے سے اگر تم کتراؤ گے تو یہ ہاتھ تمہارے خلاف بولنے لگیں گے، یہ زبان تو تم بند کر سکتے ہو، کان تمہارے خلاف بولنے لگیں گے، پیر تمہارے خلاف بولنے لگیں گے، بلکہ جسم کا سارا حصہ خلافت میں یعنی مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ تم کس کس چیز پہ پابندیاں کر سکتے ہو؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ ہر شے کی خبر رکھتا ہے، چاہے تمہارا وہ کام زمین کے نیچے کا ہو، چاہے آسمان کے اوپر کا ہو، چاہے تمہارے دل کے اندر کا ہو۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر کام کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ خبیر و بصیر ہے، وہ خبر بھی رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہ سب چیزیں اگر بندے اسلام کو، مومن اسلام کو، اگر خدا کے بندے کو یہ سب معلوم ہوگا تو انصاف کی زندگی گزارے گا، سچائی کی زندگی گزارے گا، غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، قبر کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں موت کا بھی سامنا کرنا ہے، حساب و کتاب بھی دینا ہے، پل صراط جیسے پل سے بھی گزرنا ہے، میزان عمل کو بھی دیکھنے کی ہم تمنا رکھتے ہیں، حضور کی شفاعت کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو، غفلت کی زندگی مت گزارو بلکہ سچائی کی زندگی گزارو، حقانیت کی زندگی گزارو، تعلیمات مصطفیٰ کو فالو کرو۔ یعنی دین اسلام کے بیٹوں نے اسلام کی نشر کے لیے اپنی گردنیں دے دی ہیں، اپنے خاندان دے دیے ہیں، آپ خود بھوکے پیاسے رہ لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پہ گاجا بجاؤ، باجا بجاؤ، تاشا بجاؤ، ڈھول بجاؤ، بلکہ کھیل کود کرو۔ ارے میں تو جب جانوں تب اسلام کے لیے گردن کٹاؤ، اپنے خاندان کو لٹاؤ، تم اسلام کے لیے بھوکے پیاسے رہ جاؤ، تب سمجھ میں آئے بات واقعی یہ محبت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا کر رہا ہے یار میں تو سمجھنے میں ان کی بدنامی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ابھی آنے والا ہے محرم، اس لیے اصلاح پہلے ہی ضروری ہے۔ بدنامی ہوتی ہے اسلام کی اور اسلام کے بیٹوں کی۔ اچھا یہ بتاؤ یزید جو تھا، دو باتوں میں بات ختم کروں۔ یزید ظاہر میں اس کے قلعے پر دمشق میں، ملک شام میں، اس کے قلعے پر اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، کلمہ بھی پڑھتے تھے، خطبے میں جمعے میں خطبہ بھی یزید دیتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خطبہ جمعے میں یزید دیا اور دیتا تھا جتنے دن وہ زندہ رہا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کیوں پہنچ گئے؟ اس پہ غور کیا کبھی آپ نے؟ کیوں بھئی 72 کو کٹا دیا؟ چاہتے تو مدینے میں رہتے، چاہتے تو مکے میں گزار لیتے زندگی، عبادت ہی تو کرنی تھی، پرہیزگاری تو ہی کرنی تھی، اذان ان کے یہاں بھی ہو رہی تھی، نمازیں بھی ہو رہی تھی، اور نیابت رسول اللہ بھی ان کو ملی ہوئی تھی، نواسے تھے حضور کے۔ لیکن یزید، تاریخ خلافہ پڑھیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یزید فسق و فجور کے بالکل قریب تھا۔ فسق کس کو بولتے ہیں؟
جس کا گناہ ظاہر ہو گیا ہو. شراب پینا اس نے عام کر دیا تھا. حضرت عائشہ سے نکاح، حضرت عائشہ اس وقت حیات تھی جب وہ یزید تھا، حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے اس نے جائز قرار دے دیا تھا اپنے تعلق سے، اور وہ مسلمانوں کی ماں بلکہ یزید کی بھی ماں، تو نکاح کرنا اپنے تعلق سے جائز قرار دیا. اس کا فسق و فجور گناہ بالکل عام ہو چکا تھا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ معلوم ہوتا اگر حسین کھڑا نہ ہوتا کہ شراب بھی جائز ہے، گناہ کرنا بھی جائز ہے، ماں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. اگر میرا حسین یزید کے خلاف کھڑا نہ ہوتا تو قیامت تک کوئی ماں کو اگر بیٹا اپنی ماں نہ سمجھتا بیوی سمجھ کے زندگی گزار دیتا، بیٹی کو بیٹی نہ سمجھتا بہو سمجھ کے زندگی گزار دیتا، بلکہ شراب کو حلال اور ثواب سمجھ کے لوگ قیامت تک پینے لگتے. لیکن مصطفیٰ نے اور مصطفیٰ کے خدا نے ان کو حرام قرار دیا تھا، لیکن اس کی حفاظت کرانے والا اس زمین پر کوئی دور تک نظر نہیں آتا. علم تو تھا لیکن اس کو روکنے والا نہیں تھا، معلوم تو تھا خاندان کو لٹانے والا کوئی نہ تھا، ظاہر تو تھا لیکن پیاسا رہنے والا کوئی نہ تھا، معلوم تو تھا بھوکا رہنے والا کوئی نہ تھا. لیکن یہ طاقت و قوت خدا نے کس کو دی؟ نواسے رسول کو دی، نواسے رسول کو دی. اور نواسے رسول ان کبیرہ واقعات خرافات اور بدعات کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا اور اسلام کا سر کو بلند فرما دیا. آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا اور اسلام کے سر کو بلند فرما دیا. ارے لوگوں ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، ٹائم بالکل ہو گیا ہے. اگلے جمعے سے انشاءاللہ میں تاریخ کے اعتبار سے بات کروں گا. اتنا جان لیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. خدا کیا کہتا ہے؟ اے مسلمانوں ان لوگوں سے دور رہو جو کھیل اور تماشا اپنے دین کو بنا لیے ہیں. اب کھیل اور تماشا دیکھنا ہے، کھیل تماشا کدھر ہو رہا ہے ادھر نہیں جانا ہے. محبت سے سمجھاؤ تو سمجھا لینا، نہیں تو دور رہنا، اور مسجد کے قریب آنا، مسجد کو آباد کرنا. یہ ہے امام حسین کی تعلیم. قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر ترجمہ سن لو، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ. ان لوگوں سے دور رہو جو اپنے دین کو لعبا ولہوا کھیل تماشا بنا لیے. یہ کھیل تماشا ذہن میں رکھو اور پھر اپنی زندگی میں انصاف بنا کے رکھو. انشاءاللہ تم ضرور کامیابی کی طرف پہنچ جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں امام حسین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ عطا